إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات کی تعلیم دیتے ہوئے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. دنیا میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، الجھنیں ہیں، مسائل ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف دینداروں سے ہوتا ہے، جن کا تعلق مذہبی طبقے کے لوگوں سے ہوتا ہے. یہ ایسا مرض ہے جو بے دین لوگوں میں کبھی نہیں پایا جاتا، اور وہ مرض ہے غلو. اللہ رب العزت نے غلو سے منع فرمایا. غلو کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. غلو کہتے ہیں شریعت کی بتائی ہوئی حد سے آگے گزر جانا. یعنی ہم اور آپ دین اور اسلام کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول نے اس عمل کی جو حد بتائی ہے، جو سرحد بنائی ہے، اسی سرحد پہ جا کر وہ کام کرتے ہوئے رک جانا. اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، یہی غلو ہے، اسی کو غلو کہتے ہیں. اور شیطان بڑا مکار ہوتا ہے، شیطان بڑا عیار ہے، شیطان بڑا دھوکے باز ہے، شیطان بڑا نفس شناس ہے. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کب کس کو کس راہ سے گمراہ کرنا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے. لہذا جو بے دین لوگ ہیں، بے نمازی ہیں، بے روزے دار ہیں، ایسے بے دیندار لوگوں کو شیطان دنیا کی لذتوں سے، خواہشات سے، شہوتوں سے، دنیا کی رونقوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے، یہ تمام چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ساری زینتیں لا کر اسے گمراہ کرتا ہے. لیکن شیطان دینداروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور دینداروں کو جس راہ سے گمراہ کرتا ہے انہی راہوں میں سے ایک راہ غلو ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو، تم سب کے سب اپنے آپ کو غلو سے بچائے رہو. فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، اس لیے کہ امت محمدیہ ہم اور آپ سے پہلے دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں وہ امتیں ہلاک ہوئی ہیں تو اسی مرض کے سبب اور اسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ انہوں نے الغلو فی الدین، دین میں انہوں نے غلو کر دیا، شریعت کی حد سے انہوں نے تجاوز کر دیا. جس کام کی سرحد شریعت نے بنائی تھی اس سرحد کو انہوں نے پھلانگ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی. یہود و نصارہ نے غلو کیا. چنانچہ یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا.
نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا بنا دیا. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصرانیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی. یہ اہل کتاب ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, توریت ان کی جانب آئی, انجیل آسمانی کتاب ان کی جانب آئی, اس کے باوجود انہوں نے شریعت کے راہ میں ایسا غلو کیا اور اتنی بڑی بات کہہ دی اور اتنا بڑا الزام اللہ پر لگا دیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی, کہ یہ جو آسمان دیکھ رہے ہو یہ زمین پر گر پڑے اور یہ زمین پھٹ جائے, اور یہ بلند و پہاڑ مضبوط پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو زمینوں کو روکے ہوئے ہیں, یہ ریزہ ریزہ ہو کر کپاس اور روئی کی طرح اڑ جائیں, ایسا ہو جائے چلے گا. لیکن انہوں نے اس سے بھی بڑی بات اللہ کی شان میں کی کہ انہوں نے لم یلد ولم یولد, جو اللہ کی ذات یکتا ہے, بے مثال ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کا کوئی ساتھی ہے, وہ تنہا بادشاہ ہے, وہ تنہا حکمراں ہے, سب کچھ صاحب تمام چیزوں کا خالق وہ اکیلا ہے. لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, دین کی راہ میں چلتے ہوئے غلو کیا. ایسے ہی بدعت ہے, بدعتی ہے, کوئی کام کر رہے ہو تو یہ توبہ نہیں کرتے, ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں, وہ گناہ اس کام کو سمجھتے ہی نہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اللہ کو خوش کر رہے ہیں, دین کے ہی راہ پہ چل رہے ہیں, پر کام ایسا کر رہے ہیں جو بدعت کا ہے, اور اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے ناخوش ہوتے ہیں. لیکن ان کی نگاہ میں دین کی راہ میں وہ غلو کرتے ہوئے چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں غلو ایک ایسی بیماری ہے, ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے اس دھرتی اور زمین پر سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا. کون سا شرک؟ عظیم گناہ جس کی وعیدیں سنائی گئی اور ہمیشہ جہنم کی بشارت دی گئی کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. کلمہ کو بھی اپنی زندگی کی سانسوں میں اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا مستقل ہمیشہ ٹھکانہ جہنم کا ہوگا. یہ شرک کا آغاز بھی اسی غلو کی وجہ سے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 نسلیں گزری, 10 خاندان گزرے, اور 10 کی 10 نسلیں, 10 کی 10 خاندان اللہ کی توحید پر قائم تھے, اللہ کی خالص بندگی پر قائم تھے, وہ اللہ کے پجاری تھے, وہ اللہ سے فریادیں محنتیں کرنے والے تھے. تقریباً 10 نسلیں ایسی گزری ہوئی تھی جو خالص اللہ کی عبادت میں تھے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے اپنے کہکش کا پہلا تیر چھوڑا, اور لوگوں سے کہنے لگا کہ جانتے بھی ہو 10 سال کے بیچ میں یہ 5 بزرگ ہستیاں جو گزرے ہیں, سورہ نوح میں ان کا نام بھی آیا ہے, وقت, سوا, یغوث, یعوق, نصر. یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جو بڑے اللہ والے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے. اگر ان کے تعلق سے کچھ نہیں کرو گے تو وہ انہیں یاد کیسے کرو گے؟ ایسا کرو, ایک مجسمہ بناؤ, ان کی تصویریں بناؤ, اسٹیچو بناؤ, اور سامنے انہیں دیکھو. کم سے کم انہیں دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا. دیکھو کتنا بہترین بہانہ شیطان نے شرک کا آغاز کیا اس دھرتی پر اور اس زمین پر اسی غلو کے ذریعہ. کہا یہ 5 بزرگ ہستیاں ہیں, تصویریں بنا لو, دیکھتے رہو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا. ان لوگوں نے بنا لیا, تصویریں بنا لی, پر ان کی پوجا نہیں ہوئی, وہ پجاری نہیں بنے, انہوں نے سجدہ نہیں کیا. کچھ اور نسلیں گزری, کچھ اور خاندان گزرے, علم کی لوگوں میں کمی آئی تو شیطان نے اپنے کہکش کا دوسرا تیر چھوڑا اور لوگوں سے کہنے لگا ارے جانتے بھی ہو یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وقت, سوا, یغوث, یعوق, نصر کی, یہ بزرگ ہستیوں کی تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے, تمہارے باپ دادا ان کے آگے ماتھے ٹیکتے تھے, تمہارے باپ دادا ان کے آگے نظر نیاز کرتے تھے, تمہارے باپ دادا ان سے اولادیں مانگتے تھے, ان سے شفاعیں مانگتے تھے, تم کیوں نہیں مانگتے؟ تم بھی مانگو ان سے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے باقاعدہ اس کا سجدہ شروع کر دیا. ان بزرگ ہستیوں کی شان میں, ان اللہ والوں کی شان میں غلو کرتے ہوئے شریعت کی حد کو تجاوز کیا. اللہ نے جو بندوں کے لیے قانون بنایا تھا کہ لا تسجدوا للشمس
کوئی مستحق ہے تو تنہا اللہ کی ذات ہے۔ شریعت نے تو یہ پیغام دیا تھا، لیکن بزرگوں اور اللہ والوں کے شان میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ان کا سجدہ شروع کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری اور آپ کے زندگی میں جو مرحلے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کے جو شعبے اور پہلو ہیں، ہم جو سانسیں لے کر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اس میں بھی غلو شامل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار اپنے بندوں کو غلو سے منع کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو غلو سے متنبہ اور خبردار رہنے کی ہدایت دی۔ ایاکم الغلو، بچتے رہو غلو سے۔ غلو بڑی خطرناک مرض ہے، بڑا خطرناک بیماری ہے، اور یہ دینداروں میں زیادہ نہیں بلکہ دینداروں میں ہی پائی جاتی ہے۔ بے دین جو ہے وہ غلو کا راستہ اختیار نہیں کرتے دینداروں میں۔ ہمارے عقیدے کے تعلق سے دیکھو، ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر امتی کا کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پیارے نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، محبت کرنی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کائنات میں بسنے والا کوئی مسلمان مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہ میں محبوب نہ جانے۔ اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہو، دولت ہو، بنگلے ہو، کوٹھیاں ہو، گاڑیاں ہو، دنیا کی ہر شے سے زیادہ جب تک ایک امتی اپنے پیغمبر کو محبوب نہ جانے گا تب تک وہ مومن کامل نہیں ہوگا اور پورا پکا مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ تو تقاضا ہے ایمان کا۔ پر کیا ہوا؟ نبی کی محبت کی شان میں امت کے بڑے طبقے نے غلو کیا۔ ایاکم الغلو، غلو سے بچایا نہیں اپنے آپ کو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر ان کی شان میں یہ غلو کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت اور انسانیت کے دائرے سے ہی خارج کر دیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ ایک انسان نہیں ہے، یہ تو کسی اور جنس سے ہے، یہ تو نور سے پیدا ہوئے، یہ نور من نور اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کو انسانیت کے دائرے سے ہی خارج کر دیا ہے، انسان نہیں ہے۔ شریعت ہمیں پیغام دیتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں انہوں نے انسانیت کے دائرے سے خارج کیا، غلو کا خطرناک راستہ اختیار کیا، کہ اللہ کے وہ تمام اختیارات، اللہ مختار کل ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے والا ہے، اللہ کی ہر پتوں پر حکومت چلتی ہے، اللہ کے ہر جان جانداروں کے اوپر حکومت چلتی ہے، اللہ خود مختار ہے۔ یہ ساری صفتیں اور یہ ساری خوبیاں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دی کہ پیارے نبی بھی خود مختار ہے، پیارے نبی بھی قادر مطلق ہے، پیارے نبی بھی اولاد دینے والے ہیں، پیارے نبی بھی بیماروں کو شفا دینے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے اللہ کے وہ تمام اختیارات جو اللہ کے لیے مستحق تھے، اللہ کو زیبا تھے، خالق و مالک کے لیے مستحق تھے، لیکن انہوں نے مخلوق کو دے دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں خود مختار کہہ دیا۔ اور ان کے کسی شاعر نے یہاں تک کہہ دیا وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی عرش پر بیٹھا ہوا خدا وہی مصطفیٰ ہے اور مدینے میں آنے والا مصطفیٰ یہی خدا ہے، یعنی خدا اور مصطفیٰ میں انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا، خالق و مخلوق کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ جبکہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کام کرنا چاہتا ہوں، ارادہ ہے، ما شاء اللہ و ان شئت، یہ میرا کام ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا، و ان شئت، اور اگر آپ نے چاہا۔ دیکھو جملہ کیا، جملے کو پکڑیے، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ غلو کی وجہ سے امت ہلاکت کی تباہی کی درجہ کنارے پہنچ چکی ہے۔ اس صحابی نے کہا ماشاء اللہ و ان شئت، اگر اللہ نے چاہا اور اگر آپ نے چاہا تو یہ میرا پورا کام ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ بھی ہمارے بھائی بہت سارے لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں رسول کے صدقے میں، اللہ نے چاہا رسول نے چاہا تو ہو جائے گا۔ یہی جملہ صحابی نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا اجعلتنی ندا وهو خلقک، تم نے مجھے اس اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اور ملا دیا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق ہے۔ فیقول، ایسا کیوں نہیں کہتے ما شاء اللہ وحدہ، یعنی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یعنی اس میں خالص اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی چاہت ہے، اس کی منشا میں میری منشا نہیں، اس کی چاہت میں میری چاہت نہیں، وہ خود مختار ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ سارے کام انجام دیتا ہے۔ اس
مسئلہ کوئی شریک اور ساتھی نہیں، یہ غلو ہے جو اس امت نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح دیکھو عقیدے سے ہی تعلق رکھنے والا ایک علم غیب کا مسئلہ ہے۔ علم غیب صرف اللہ کو ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ کل کیا ہونے والا ہے، کل ہمارے ساتھ کیا حادثے ہوں گے، دنیا کون سے موڑ پر جائے گی، انسان کس راہ پر جائے گا، کون سی روزی کمائے گا، کون سی روزی کمائے گا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، یہ ساری کی ساری جانکاریاں صرف اللہ کو ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ باتیں دنیا کی الا لمن ارتضى، اللہ جس پیغمبر سے راضی ہو اسے خبر دے دیتا ہے، اسے بتا دیتا ہے۔ جب بتایا گیا تو نبی علم عالم الغیب نہیں ہوئے، انہیں علم غیب نہ ہوا۔ آپ جانتے ایک بچی خوشی کے موقع پر تف بجا کے شعر پڑھ رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اور اس نے نظم کے بیچ میں ایک شعر میں پڑھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہم میں ایک ایسا نبی آئے ہیں جو کل ہونے والا ہے وہ بات ہمیں آج ہی بتا دیتے، یعنی علم غیب ہے ان کو، کل کی باتیں آج وہ ہمیں بتا دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے، فوراً قدر الغائی ایاکم والغلو، میری بچی غلو سے اپنے آپ کو بچا لے، علم غیب صرف اللہ کو ہے، میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ کل میری امت کے ساتھ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ ہاں وہ باتیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہے وہ میں اپنی امت کو بتا دیتا ہوں، خبردار کر دیتا ہوں، لیکن میں عالم الغیب نہیں ہوں، اس لیے ایسے جملے کہنے سے اور ایسی نظمیں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کتنی محفلیں لگیں گی، کتنی مجلسیں لگیں گی، کتنے نعت پڑھے جائیں گے، ہر نعت اٹھا کر دیکھ لو وہ صرف ظاہراً نبی کی تعریف میں ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ نبی کی شان میں وہ نعت پاک غلو ہوتی ہے۔ نعت پاک میں نبی کو نہ جانے کون کون سا مقام دے دیا جاتا ہے، کون کون سا رتبہ دے دیا جاتا ہے۔ وہ خود مختار تھے، عالم الغیب تھے۔ مجھے بتاؤ سیرت کے حوالے سے میں سرسری میں آپ کو اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اپنے بھائیوں کو سمجھانے میں بھی کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ عقیدہ درست نہ ہو ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا، عقیدہ بگڑا ہوا ہو، عقیدے میں فالٹ ہو، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے ہمیں معرفت نہ ہو، جانکاری نہ ہو، اللہ جانے، اللہ کی قسم ہماری دنیاوی زندگی کا ایمان پورا کا پورا برباد ہے اگر ہمارا عقیدہ درست تھا۔ علم غیب بار بار کہتے نبی عالم الغیب تھے، تم یقین کل کیا ہونے والا ہے سب ان کو معلوم تھا۔ تو مجھے بتاؤ سیرت کے حوالے سے ایک یہودن عورت نے دعوت لی، کھانے پہ بلایا، پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، صحابی نے کھانے کا لقمہ اٹھایا اور نکل لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا لقمہ لیا اور دانتوں سے چبا ہی رہے تھے کہ اللہ کے فرشتے جبریل آ گئے، فوراً جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی دھوپ دو یہ کھانا، اس لیے کہ کھانے میں یہودن نے زہر ملایا ہے۔ پیارے نبی نے فوراً وہ کھانا لقمہ اگل دیا، پر بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی جو نگل چکے تھے فوراً ان کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر، سوچنا فوراً ان کی موت ہو گئی۔ ذرا امت بتائے نبی کو علم غیب تھا تو اس کا مطلب نبی کو یہ معلوم تھا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، پھر اپنے اس ساتھی اور اس صحابی جو دنوں رات آپ کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے، اس صحابی کی جان آپ نے جان بوجھ کر دے لی، کیوں نہیں بتایا اس میں زہر ملا ہے مت کھانا؟ صحابی کی جان آپ سے وسلم کے سامنے چلی گئی، وہ موت کے شکار ہو گئے۔ گویا یہ الزام آپ نے نبی پر لگایا کہ نبی نے اپنے پیارے صحابی کی جان بوجھ کر دے لی، معلوم تھا، علم غیب تھا، زہر ملا ہوا ہے تو کیوں نہیں خبردار کیا، خود اوپر میں ڈال دیا اور صحابی نکل کر موت کے شکار ہو گئے۔ تو یہ سیرت کے حوالے سے دیکھو، ایک آدمی آیا تھا نا، بچے ہمارے پڑھتے ہیں چمن اسلام میں، ایک آدمی آیا، کہا ہمارے گاؤں میں عالموں کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کچھ عالم بھیج دیجیے دین کی تبلیغ کے لیے۔ ارادہ اچھا تھا، مقصد نیک تھا، وہ آدمی آیا تھا مولویوں کو لینے کے لیے، عالموں کو لینے کے لیے، پیارے نبی نے 70 صحابہ کر دیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھا مقصد ہے، گاؤں جا کر علم سکھائے گا، قرآن سکھائے گا، 70 صحابہ کو اس آدمی کے ساتھ کر دیا، اور وہ 70 صحابہ حافظ قرآن تھے جن کے سینوں میں قرآن مجید کی آیتیں سورتیں محفوظ تھی۔ اللہ کے نبی نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ اس صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر ان صحابہ کو حافظ اور قاری بنایا تھا، دین کا عالم بنایا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیج دیا، کہا جاؤ ایسا کرو، اس کے گاؤں میں ضرورت ہے عالموں کی۔ گئے
نبی نے 200 آدمی پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپا کے رکھا تھا، گھاٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 200 آدمی، اور جیسے 70 صحابہ پہنچے وہ 200 صحابی اپنے تلوار، وہ 200 جو ہے ظالم اپنے تیر اور تلوار سے حملہ کر کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ غور کرنا، علم غیب تھا نبی کو، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ مسجد نبوی میں مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبریل آ گئے اور کہا پیغمبر جانتے بھی ہو آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کچھ پتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کیا؟ اس کا مطلب علم غیب نہیں تھا۔ جبریل جناب کیا بات؟ کہا وہ 70 صحابہ جو آپ نے بھیجے تھے وہ غدار نکلا، وہ بے وفا نکلا، وہ سب کے سب کو شہید کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ٹھیس پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی کہ وہ محسن انسانیت جو زندگی کے ہر پل اپنی امت کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے والا، جو اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھنے والا، لیکن اس وقت ایک گہرا صدمہ پہنچا اور ایسا حادثہ ہوا کہ 70 صحابہ شہید اور حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا اور وہ محسن انسانیت، وہ رحمت للعالمین، وہ جانوروں پر رحم کرنے والے، وہ انسانوں کے لیے خیر خواہ، انہوں نے 1 مہینے تک مسلسل فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قرۃ نازلہ جو پڑھا اور ایک ایک ظالم کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، انہوں نے میرے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ علم غیب کیسے علم غیب تھا؟ عالم الغیب تھے تو 70 صحابہ کو جان کر شہید کر دیا۔ یہ الزام نبی پہ نہیں آ رہا ہے، اور وہ نبی پر ایسا الزام لگاتے ہو، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ علم غیب کا عقیدے کا فعال ہے یہ۔ غلو ایاکم الغلو، غلو سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت اليهود والنصارى، میری امت کے لوگوں مجھے مقام میں، مرتبے میں اتنا مت بڑھا دینا جتنا کہ نصرانیوں نے اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے بڑھا دیا۔ عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، عزیر کو بیٹا بنا دیا۔ دیکھنا تم بھی ایسا مت کرنا، دیکھنا تم بھی ایسا مت کرنا۔ تم نے تو بیٹا کیا نور من نور اللہ بنا دیا، اللہ کے نور، اللہ کے جسم کا ہی ٹکڑا بنا دیا۔ خیر بات تو ایک ہی ہے، اولاد اپنے باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ انا عبد، دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم سب کے سب مجھے صرف اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں۔ یہ غلو دیکھو عبادتوں میں دینداروں سے، یہ غلو ایسا مرض ہے جس کا تعلق دینداروں سے ہی ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسٹارٹ میں اور شروع میں ہی کہہ دیا عبادتوں میں غلو۔ 3 صحابہ آئے اور کہا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، آپ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کی عبادت کا پورا منظر بتایا، پیارے نبی یہ عمل کرتے۔ تینوں صحابہ نے کہا کہ جب یہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اور عبادتوں کا یہ معاملہ ہے کہ راتوں رات اللہ کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ قدموں میں سوجن آ جاتا ہے، تو ایک نے کہا کہ پیارے نبی یہ معاف، اللہ نے سارے گناہ ان کے معاف کر دیے، اس کے باوجود عبادتوں کا یہ معاملہ ہے کہ راتوں رات عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اب ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، میں دن میں نہیں کھاؤں گا، صرف رات میں کھاؤں گا۔ ایک صحابہ نے کہا نہیں آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو عبادتیں کرتے ہوئے راتوں رات تہجد پڑھوں گا۔ اچھا تینوں نے وعدہ کیا، عہد لیا، عزم کیا، پکا ارادہ کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے چلے آئے۔ شام کو جب پیارے نبی واپس آئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا منظر بتایا کہ 3 صحابہ آپ کے آئے ہوئے تھے اور ایسا ایسا عزم اور وعدہ کرتے ہوئے یہاں سے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غصے میں آئے اور فوراً مسجد نبی میں گئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، سب کے سب کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ کے بارے میں جانکاری رکھنے والا ہوں۔ 3 لوگوں نے ماں بال اقوام یقولون کذا و کذا، 3 لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، میں کبھی ہمیشہ تہجد پڑھوں گا۔ پیارے نبی نے فرمایا دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا بھی پیتا ہوں،
یہ بدن جو ہے نا جسم اور روح دو حصے ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے، اور جسم اور روح دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ اگر تم پوری رات تہجد پڑھو گے تو سو گے کب؟ روح کو تو آرام ملے گا کہ چلو اللہ کی عبادت کر رہے، پر یہ جسم جو ہے، جسم کو جو تھکاوٹ بھی کیوں ڈال رہے ہو، اسے کہاں آرام ملا؟ تو جسم اور روح دونوں کو ساتھ لے لے کر اللہ کی عبادت ہو، یہ عبادتوں کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کا کوئی سلسلہ ہو، اگر وہاں آپ نے اسٹاپ لے لیا ہو، رک گئے ہو آپ، تو ضروری ہے کہ امت بھی وہیں پر رک جائے، اس سے آگے تجاوز نہ کرے۔ رمضان کا روزہ تھا، آپ نے رکھا ہوا تھا، صحابہ نے رکھا تھا، سفر کی حالت میں تھے، گرمی بہت کافی تھی، شدت تھی، اور روزہ لوگوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور سواری پر کھڑے ہو کر آپ نے سب کو دکھا کے پانی پیا، روزہ توڑ دیا، روزہ توڑ دیا۔ سارے صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا ہے، کچھ لوگوں نے روزہ کنٹینیو رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ ہوئے اور کہا اولئک العصاة، اولئک العصاة، ایسے لوگ جنہوں نے روزہ اپنے نبی کو دیکھ کر نہیں توڑا ہے، یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ میرے نافرمان لوگ ہیں، کیوں نہیں توڑا انہوں نے روزہ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جہاں ختم ہوتی ہے، وہیں پر ہمیں اور آپ کو بھی اپنی عبادت ختم کرنی پڑے گی۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو یہی غلو ہے، یہی غلو ہے اللہ کے نبی کی اور شریعت کی شان۔ دیکھو ہماری زندگی کے مرحلے میں جہاں غلو کا معاملہ آتا ہے نا، پاکی صفائی اور دعا میں بھی، جو دینداروں سے تعلق رکھتا ہے، پاکی صفائی اور دعا میں بھی غلو، یہاں بھی آگے بڑھ کر آدمی تجاوز کرتا ہے۔ اور بعض لوگ تو پاکی صفائی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وسوسے کے بیمار ہو جاتے، وہ شبہات کے مریض ہو جاتے۔ دیکھو وضو بناتے نا لوگ، وضو کے حصوں کو 3 مرتبہ دھلنے کی اجازت ہے، 3 بار سے زیادہ دھلنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ 3 بار سے زیادہ آپ اعضائے وضو کے حصے دھل نہیں سکتے، لیکن پاکی صفائی کے معاملے میں آدمی 5 بار 6 بار 7 بار وہی اپنا ہاتھ دھلتا رہتا ہے، اس کو ایسا شک ہوتا ہے کہ لگتا ہے میرا ہاتھ ابھی صاف نہیں ہوا۔ یہ وسوسے کی بیماری ہے، پیر دھلتا ہے، اتنے پانی گراتا ہے، اتنا پانی، ایسا لگتا ہے کہ اس کو شیطان نے وسوسہ ڈال رکھا ہے، ابھی تمہارا پیر صاف نہیں ہوا، ابھی تمہارا پیر صاف نہیں ہوا، اور دھلو، پانی پہ پانی گراتے جا رہا ہے آدمی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، میری امت میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو پاکی صفائی میں غلو کریں گے، پاکی صفائی میں غلو کریں گے اور دعا میں بھی غلو کریں گے۔ تو وہ دعا کا غلو کیا ہے؟ میں اشارہ کر دوں، آدمی دعا مانگتا ہے، دعا مانگنی چاہیے، اللہ نے حکم دیا ہے دعا مانگو، ہر چیز مانگو، جھوٹے کا تسمہ تک اللہ سے مانگو، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو پکارو، اللہ کو دعا میں پکارنے کی اجازت ہے اور حکم بھی ہے، پکارنا چاہیے۔ لیکن ایک دعا کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ پوری دنیا کو تو ہدایت دے دے، یہ غلو ہے، دعا میں یہ غلو ہے۔ تم کہو اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے، جبکہ اللہ کا قانون ہے یہ، اللہ کی فطرت اور سنت ہے یہ کہ اس دنیا میں حق اور باطل دونوں کی لڑائی قیامت تک رہے گی، اچھے اور برے اسی دنیا میں رہیں گے، دنیا کا نظام اسی سے چل رہا ہے، اور تم دعا کر رہے ہو اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے دے، کوئی نافرمان نہ رہے، کوئی اللہ کا منکر نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ لہذا ایسی دعا کرنا کہ اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے، یہ غلو ہے، دعا میں یہ غلو ہے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، سنا، وہ دعا مانگ رہا تھا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، وہ دعا مانگ رہا تھا اے اللہ تو مجھے جنت میں سفید محل دے دے، دعا دیکھو، اے اللہ تو مجھے جنت میں سفید محل دے دے، اور وہ بھی جنت کے رائٹ سائڈ داہنے جانب۔ یہ دعا مانگتے ہوئے جو عبداللہ ابن مغفل نے سنا، صحابی رسول نے کہا میرے بچے کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ سلیلہ الجنہ وتعوذ من عذاب النار، اے میرے بچے تو صرف اتنا دعا مانگ اللہ تجھے جنت میں ڈال دے اور تجھے جہنم سے بچا لے، بس ہو گیا، یہی دعا کافی ہے۔ لیکن وہاں سفید دے دے، کالا دے دے، نیلا دے دے، یہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلو ہے، دعا میں یہ غلو ہے۔ دعا مختصر ہو، دعا جامع ہو، جب جنت میں تو چلا جائے گا تو جو چاہے اللہ سے مانگ لے گا، یہاں مانگنے کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا میں بھی غلو ہوتا ہے،
اسی وجہ سے میرے بھائی اور دوستوں ہمیں اور آپ کو غلو سے بچنا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین یہ غلو ہر معاملے میں جو ہمارے اور آپ کے پایا جاتا ہے. آدمی پیسے بھی خرچہ کرتا ہے. مومن کی کیا مثال دی گئی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. مسلمان وہ ہے جو اپنی دولت کو بھی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے. تو میں آپ پر میانہ روی, جہاں خرچ کرنا ہے دل کھول کے کرتا ہے, بخیلی نہیں کرتا, کنجوسی نہیں کرتا, وہاں کرتا ہے. اور کہیں کہیں جہاں خرچ کرنا بھی چاہیے لیکن وہ حساب سے کرتا ہے اور وہ معتدل امت ہونے کا ثبوت دیتا ہے. امت وسطا, ہم امت وسط ہے. ہر چیز ہم درمیانہ استعمال کرتے ہیں, نہ زیادہ آگے بڑھتے ہیں نہ زیادہ پیچھے رہتے ہیں. پچھلی امتیں افراط اور تفریط سے ہلاک ہو گئی. دوستی دشمنی میں غلو. آخری بات یہ ہمارے اور آپ کے لیے, بہت سارے لوگ دوستی کرتے ہیں نا تو دوست کو اپنے زندگی کا سارا واقعہ بتاتے نہیں. دوستی میں بھی میانہ روی رکھیے, دوستی میں بھی حد رکھیے. اتنا آگے دوستی میں مت بڑھیے کہ اپنا سارا راز اپنے دوست کو بتا دو. کیوں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کبھی تمہارا وہ دوست دشمن ہو جائے, اور جب دشمن ہو جائے تو تم پچھتاؤ گے. تمہاری ایک ایک راز کو لے کر وہ تمہیں تعزیت کرے گا, وہ تمہیں ذلیل کرے گا. تو دوستی میں بھی غلو مت کرو, ذاتی مت کرو, حد میں رہو, سرحد پہ رہو. اور دشمنی بھی کرو تو اتنی زیادہ دشمنی نہیں جو حد سے آگے بڑھ جائے. ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دوست بن جائے تو تمہیں پچھتانا پڑے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا, کتنے ظلم کیے. تو ایسی دشمنی بھی مت کرو کہ دوستی ہو جانے پر پچھتانا پڑے. درمیانہ روی اختیار کیجئے, میانہ روی اختیار کیجئے. زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو غلو سے بچائیے. غلو بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو اس غلو جیسے مرض سے محفوظ رکھے. جو مسلمان اللہ رب العزت زندہ ہے انہیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہے انہیں شفاء کلیہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرمائے. جو بے روزگار ہے اللہ ان کی روزیوں میں اضافہ کرے. اللہ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے, ایمان اور توحید پر زندہ رکھے, ہماری موت اور خاتمہ ہو اور آخری سانس ٹوٹے ایمان بالخیر پر ٹوٹے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.